جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین استحکام پاکستان واجد محمود احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہمارا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک نے اپنے لیے ایک علیحدہ قانون بنایا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں، جس ادارے کو بھی آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو دو قانون نظر آئیں گے۔ ناظرین، ایسا کیوں ہے؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے مسائل کو دو قانون بنا کر حل کریں گے یا ہم انصاف سب کے لیے برابری کے بنا پر ہم تمام مسائل کا حل کریں گے؟ ناظرین، دیکھا جائے تو پاکستان کی جو جمہوری ساخت ہے وہاں پہ بھی عوام کو تقسیم کیا گیا ہے اکثریت اور اقلیت کے نام پہ۔ تو جمہوریت والوں نے بھی دو جمہوریت بنا لی ہیں۔ اکثریت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور یہ اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم نے ملک حاصل کیا تھا تو وہاں پہ ہمارا ایک نظریہ تھا کہ مسلمان ہند کو علیحدہ وطن چاہیے، جس کی بنا پر پاک و ہند کے مسلمانان ہند نے بہت زیادہ قربانیاں دی، خون بہایا، ہم نے اپنا وطن حاصل کیا۔ میرا خاندان ہم نے خود خون دیا ہے پاکستان کی بنیادوں میں۔ ہمارا خاندان، میرا چاچا، میرے والد صاحب کی 4 بہنیں دریائے بیاسا کے اوپر قربان ہوئی تھی، آج تک نہیں ملی کہ کہاں ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی خون دیا ہے پاکستان کی آزادی میں، لیکن جب ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تو ہم ایک قوم بن گئے تھے۔ اس وقت کا نظریہ، ہم غلامی میں تھے۔ اس وقت ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ اس وقت ہم غلام تھے، لیکن جب بھی ہم نے پاکستان کو حاصل کر لیا تو ہم ایک قوم بن گئے تھے، کیونکہ ایک آزاد ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے، تو پھر حق یہ ہے کہ سب کا وطن ہے تو ان کو سب کو حق دیا جائے۔ تو قوم، اور ایک قوم میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ المیہ یہ بن گیا ہے کہ جمہوری نظام کے تحت ہم پاکستان میں حکومت کا ایک نظام چلاتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دو جمہوریت کر دی ہوئی ہیں، اکثریت اور اقلیت۔ اب المیہ دیکھیں کہ 80 لاکھ ہندو پاکستان میں ہیں اور ان کی ایک ہی سیٹ ہے پارلیمنٹ میں، اور 1 کروڑ سے زیادہ کرسچنز برادری ہے پاکستان میں اور ان کی ایک ہی سیٹ ہے پاکستان میں ہیں، اور دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں، ان کی ایک سیٹیں پاکستان میں۔ تو جمہوریت والے ہی دو جمہوریت لے کے چل رہے ہیں، دو قوانین لے کے چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جمہوریت کو ڈالا، پھر اس قوم میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، پھر جو مذہبی رہنما ہیں، جو ان کے قائد کے مطابق لوگ نہیں تھے، انہوں نے ان کے اوپر قوانین بنا کر ان کو تقسیم کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے قوانین بنائے، انہوں نے بھی دو نظام کو کیا۔ پھر اداروں میں رشوت دینے والے اپنا ہر ناجائز کام کرا لیتے ہیں، اور شریف و غریب آدمی بیچارے کھڑے رہتے ہیں۔ عدالتوں میں دیکھیں کئی سال، 30 40 سال سے کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو دو نظام، ہر جگہ دو نظام بنے ہوئے ہیں، دو قانون ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جی ہم ایک ہی قانون لے کے آئیں گے جس میں غریب اور امیر دونوں کو برابر انصاف دیا جائے۔ تو ناظرین، پہلے جمہوریت والے تو پاکستانی لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر ایک جمہوریت بنائیں۔ جب یہ ایک لائن میں پاکستانیوں کو کھڑا کریں گے تو ظلم ختم ہوگا، درندگی ختم ہوگی،
کیوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ مختلف مذاہب میں ہیں، مسلک میں ہیں، وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات میں آ کر دوسرے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کا جان و مال لوٹ لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان ایک انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیا کہ وہ میرے مذہب کا نہیں ہے۔ بھائی کون سے ملک میں ایک مذہب کے لوگ ہیں؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک بتائیں کہ جہاں پہ ایک رنگ کے لوگ ہوں، ایک مذہب کے لوگ ہوں، ایک زبان بولنے والے ہوں، ایک کلچر ہو۔ ایک ملک، ایک قوم، اس میں مختلف مذاہب، رنگ، نسل اور اس میں مختلف کلچرز اور زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ تو ناظرین، پہلے جمہوریت والے اپنی جمہوریت کو ایک کریں، ایک لائن میں کھڑا ہو کر ووٹ لیں پاکستانیوں سے، جو بھی تنظیم جیتتی ہے وہ حکومت بنائے، اور اس کے بعد حکومت کے بعد ترقی ہے، ترقی اداروں نے کرنی ہے۔ تو جو پاکستانی پڑھا لکھا ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہے، اس کا ملک ہے، وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو ناظرین اس کو موقع دیں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم پر جب بھی کوئی بحران آئے تو تمام پاکستانی اکٹھے ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو ہم بحرانوں سے نپٹنے کے لیے پہلے ہی کیوں نہیں تیاری کرتے؟ ہم اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کی بھی مدد کریں اور اپنے شہریوں کا بھی تحفظ کریں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو ایک فخر ہو۔ لوگ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر پناہ نہ لیں، مزدوری کی خاطر، کچھ لوگ قوانین کی خاطر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ایک قانون، ایک نظام تمام پاکستانیوں کے لیے کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، غریب کو انصاف دیں گے، مظلوم کی ہم مدد کریں گے، تب جا کر ہم پاکستان میں خوشحالی لے کے آئیں گے، تب جا کر ہم پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں گے، تب جا کر ہماری حکومتی ڈھانچے مضبوط بنیں گے، تب جا کر یہ جو ڈرامے، جو شو ایک چل کر ہے، لانگ مارچ جس کا نام ہے، ہر 6 ماہ بعد چل پڑتا ہے، یہ ختم ہوگا، اور ہمارے لوگوں میں ایک برابری ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، میرٹ ہوگا، قومیت ہوگی، تو ہم تب جا کر یہ اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ تو ناظرین، پہلے یہ جمہوریت والے یہ اکثریت اور اقلیت کے لفظ کو ختم کریں، پاکستانیوں سے قومی تقسیم کو ختم کریں، ایک لائن میں پاکستانیوں کو کھڑا کر کے ووٹ لیں، اور اس کے بعد جو بھی تنظیم جیتتی ہے وہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنائے۔ جو قابل ہیں وہ سامنے آئیں، جو قابل نہیں ہیں وہ اپنے روزگار کا بندوبست کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کے، ایک قوم میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں تو لیکن آپ کہیں جی نہیں ہمارے ہی عقائد کے لوگ آئیں گے تو وہ ویلکم ہے، باقی نہیں ہے۔ اس کی مثال پی ٹی آئی میں دی گئی ہے، جس کا نقصان اتنا ہوا ہے کہ پاکستان کا غریب مرنے کو آ گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے میرٹ کو پیچھے کیا تھا اور ایک دوسرے پاکستانی کو اس کی جگہ پہ بٹھایا تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان بحرانوں میں گیا ہے۔ کیونکہ مالیاتی نظام جس ملک کا کمزور ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو مہنگائی ملتی ہے، اس کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، فارن انویسٹر وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اس ملک کے خود جو انویسٹر ہیں وہ دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ملک میں نہیں کرتے، کیونکہ جس کا مالیاتی نظام کمزور ہے۔ تو مالیاتی نظام میرٹ کی وجہ سے بچتا ہے، اور جب آپ لوگ میرٹ کو ہی نہیں لے رہے، اور کوئی آدمی جو 10 کلاسیں بھی پاس نہیں ہے وہ اٹھ کے نعرے لگا رہا ہے جی وہ تو اس عہدے پہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے مسلمان۔ ناظرین، ایک قوم میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہیں، دونوں کا ملک ہے۔ آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو اتحاد پیدا کریں،
قومیت میں آئیں، میرٹ کو لے کے آئیں، تب آپ لوگ جا کر کامیاب ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، نظام سب کے لیے ایک، جمہوریت والے بھی ایک جمہوری نظام لے کے چلیں، اور عوامی لوگ جو ہیں جو مختلف مسلک میں ہیں وہ بھی سب ایز اے پاکستانی اکٹھے ہوں، ایز اے قوم، اپنے اپنے مسلک میں، کوئی مندر جا رہا ہے، کوئی مسجد جا رہا ہے، کوئی چرچ جا رہا ہے، کوئی عبادت گاہ جا رہا ہے، تو جائے، سب ایک دوسرے کا حفاظت کریں، تحفظ کریں، امن کی قدر کریں۔ اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جوان مائیں اپنے لخت جگر اس ملک پر قربان کر رہی ہیں۔ کبھی آپ نے کسی ماں کا دکھ، غم کسی باپ کا دیکھا ہے جس نے جوان بیٹی کی لاش میت اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کو قبرستان میں لے کے گیا ہو، اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے امن کے لیے اپنی جان دی ہے، اور جن کے لیے جان دی ہے وہ تفریق کو اپنا پیروکار بنا کر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ تفریق کرنے والوں کو اپنے لیڈر مان رہے ہیں، وہ قومیت کو ختم کرنے والوں کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، وہ میرٹ کو ختم کرنے والوں کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں۔ کبھی اس باپ، کبھی اس ماں سے جا کے پوچھیں جس نے اس ملک کے امن کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا، کہ ان کا غم کتنا بڑا ہے۔ آپ لوگوں کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم، قومی پلیٹ فارم، وفاق کی مضبوطی، اور جو طاقتیں پاکستان کی ڈگنیٹی، ساورنٹی اور پاکستان کے داروں کو حملہ کرتی ہیں، ان سے ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی 1000 بار سوچیں۔ تو جب آدمی بار بار سوچے گا تو غلط کام کو چھوڑ دے گا۔ ہمیں مضبوطی، طاقت چاہیے، وہ قومیت میں ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں، میری دعا ہے کہ ایک جمہوریت ہو، کوئی اکثریت اور اقلیت ملک میں نہ ہو، پڑھے لکھے کی عزت ہو، حقوق میں برابری ہو، اور سب کو آئینی اور قانونی طور پر قومی درجہ دیا جائے، تب جا کر ہم اپنے اس المیہ کو بھی ختم کر سکتے ہیں جو دو نظام ہیں، غریب کے لیے کچھ اور امیر کے لیے کچھ، اور اس کا خاتمہ قومیت میں، میرٹ میں اور حقوق کی برابری میں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔